يعلمنا ورسول الله معلمنا. هذا الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مرکز توعیت الجالیات کے اس اہم پروگرام کے صدر باوقار ہم سب کے بزرگ جناب مولانا قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، اس پروگرام کے روح رواں جناب شیخ محمد انور قاسم سلفی حفظہ اللہ، ہندوستان کی جمعیت و جماعت میں اپنی دعوتی اور علمی خدمات کے سبب نہایت شہرت یافتہ عالم دین میرے عزیز دوست مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ اور ناظم اجلاس جناب بھائی شیخ مولانا ثناء اللہ عمری صاحب حفظہ اللہ اور تمام برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری عفت ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر آپ کے روبرو ہو کر اس نہایت محترم شان حال میں اور اس عظیم پروگرام میں آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے اس اجتماع کو مبارک بنائے اور ہمارے اس اکٹھا ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کو اچھا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات، موضوع آپ نے سماعت فرما لیا ہے، ادب اختلاف۔ موضوع تھوڑا سا بڑا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے دیے گئے وقت میں موضوع کے خاص گوشوں پر روشنی ڈالوں اور موضوع کو سمیٹ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اختلافات کا ذکر عام طور سے منفی انداز میں کیا ہے، غیر پسندیدہ قرار دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسی مقدس کلام میں اتفاق و اتحاد کو مستحسن قرار دیا ہے، اور قرآن کے ماننے والوں سے اور قرآن پر عمل کرنے والوں سے اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہی آیت جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی رسی کو مل جل کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل جل کر کے، الگ الگ نہیں، ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات کہی گئی۔ اللہ کی رسی کیا ہے، اس پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن سب کا لب لباب اور سب کا خلاصہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو اپنی رسی قرار دیا ہے۔ آپ رسی کا تصور کریں، رسی کسے کہتے ہیں؟ رسی بٹی جاتی ہے، کم سے کم اس کے اندر دو لڑیاں ہوتی ہیں، جو جب دو لڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ دو لڑیاں جب ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں تو وہی چیز رسی کہلاتی ہے۔ ہمارا دین دو چیزوں پر مشتمل ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ساتھ ہو کر کے مل جل کر کے اللہ کے اس دین کو، اللہ کی اس رسی کو، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ چلو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو، اختلاف نہ کرو، انتشار مت برپا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اتفاق و اتحاد کو اپنی نعمت قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں الگ الگ تھے، تمہارے درمیان اختلاف تھا، تمہارے دل ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے انعام سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ یہ بات ہم اس وقت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جبکہ آج سے 1400 برس پہلے جب اسلام آیا اور ان عربوں کے ہاں اسلام آیا، اور عربوں کی کیا حالت تھی، معمولی باتوں پر وہ لڑ پڑتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا، اور معمولی چیزوں پر جو اختلاف پیدا ہوتا تھا وہ لڑائی اور جھگڑا وہ صدیوں تک جاری رہتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پہلے اختلاف تھا تمہارے، اللہ نے تمہارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اتفاق و اتحاد یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد، اگر آپ اس روئے زمین کی ساری دولت، سارے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دنیا کی بڑی بڑی قیمتی چیزیں اگر آپ لوگوں کا دل جوڑنے کے لیے خرچ کرتے تھے اور چاہتے کہ لوگوں کا دل آپس میں جوڑ دے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے اندر جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے تھے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اتفاق و اتحاد، اجتماعیت، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اور کئی آیتوں میں اتفاق و اتحاد پر زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے سے کٹنے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھنے، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کا بندہ بن کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس امت کا کام یہ ہے، اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے تماشا نہ دیکھے، بلکہ اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ جن دو دھڑوں کے درمیان، جن دو گھرانوں کے درمیان، جن دو مسلم گروہوں کے درمیان کسی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو، تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اتفاق و اتحاد، اجتماعیت، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف کے متعدد مقامات اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اتفاق و اتحاد دین کے بنیادی اصول کا نام ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اصول کی بات تو انہوں نے نہیں کہی ہے، لیکن جہاں راجح مرجوح کی بات آئے، جس کو ہم لوگ فروعات کہتے ہیں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اتفاق و اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے امت کی اجتماعیت کی خاطر اس بات کی گنجائش ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر روا اور درست ہے کہ فروعات کو ہم امت کے اتحاد و اتفاق پر قربان کریں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ اتفاق و اتحاد کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کے ایک آیت سے مزید ہو جاتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اشارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بنو اسرائیل کے حالات پر نظر رکھیں، اور بنو اسرائیل جو نہایت شریر اور بدماش قوم تھی، اس کو فتنوں سے اور مختلف قسم کی گمراہیوں سے بچائیں۔ اس کے بعد سامری والا واقعہ ہوا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بنو اسرائیل کے لوگوں کے اندر گائے کی پرستش کا تصور آ گیا، اور بہت سارے لوگ گائے کی پرستش کرنے لگے، گائے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر کے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں تو سارا منظر نامہ الٹا پڑا ہوا ہے۔ ہم انہیں توحید کی دعوت دے رہے تھے، یہاں گائے کی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ برداشت نہیں کر سکے، اسی غصے میں توریت کی تختیاں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی، اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر پکڑ لیا اور محاسبہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس قوم کو تم سنبھال نہیں سکتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام
اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی اور معذرت اس انداز میں پیش کی کہ میرے بھائی، میرے عزیز بھائی، میرے سگے بھائی، اللہ کے واسطے آپ میری داڑھی نہ پکڑیے، میرا سر نہ پکڑیے. اصل معاملہ یہ تھا کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہماری قوم کے درمیان تو میں نہیں چاہتا تھا کہ گائے کی پرستش ہو، گائے کی عبادت ہو، لیکن میں نے پھر یہ سوچا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ آگے چل کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا. اسی لیے میں خاموش ہو گیا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میرے فیصلے کا تم نے انتظار کیا. تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کو گوارا کر لیا جائے گا، نہیں، قطعی بات نہیں. میں صرف اس پس منظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے اتفاق و اتحاد کا لحاظ رکھا، اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ جب تک میرے بڑے بھائی نہیں تشریف لے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے ہیں، انہوں نے مصلحت کے طور پر خاموشی اختیار کی. تو میرے بھائی، اتفاق و اتحاد کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اختلاف اگرچہ اسلام کی نظر میں مذموم ہے، لیکن اختلاف فطری اور واقعی امر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ اختلاف اگلوں میں بھی ہوا، پچھلوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں ہوا، اتباع تابعین میں ہوا، ائمہ مجتہدین میں ہوا، آج کے جو علماء ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اعلام الموقعین کے اندر کہ وقوع الاختلاف بین الناس امر ضروری ولا بد منه لتفاوت اغراضهم وافهامهم وقوى ادراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعداوة. بہت واضح بات کہی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اختلاف لوگوں کے درمیان ہوگا، یہ ضروری چیز ہے اور فطری چیز ہے، اس لیے کہ لوگوں کے فہم الگ الگ ہیں، لوگوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، نتائج تک پہنچنے اور نتائج اخذ کرنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، قوتیں الگ الگ ہیں. لیکن اختلاف کے موقع پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے، کوئی کسی پر ظلم کر جائے، کوئی کسی کے خلاف حد سے تجاوز کر جائے، یہ چیز مذموم ہے. باقی مطلقاً اختلاف مذموم نہیں ہے، اس لیے کہ فطری طور سے اختلاف لوگوں کے اندر پیدا ہو. اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ اختلاف اگر شریعت کے دائرے میں ہو، اختلاف اخلاص پر مبنی ہو، تو کسی صورت میں مذموم نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وشاورہم فی الامر، آپ اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کر لیجیے. اور مشورے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہیں آپ کے سامنے میں کوئی مسئلہ رکھ کر کے آپ کے سامنے آپ کی رائے معلوم کروں تو اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، 10-20 رائیں ہمارے سامنے آ جائیں، اختلاف یہاں پر پیدا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا. صحابہ سے بے شمار مواقع پر مشورہ آپ نے طلب کیا، صحابہ نے مشورے بھی دیے. ظاہر ہے جب مشورے صحابہ کے آئے تو ان کے درمیان اختلاف تھا.
کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق آپ نے وہی رائے تسلیم فرمائی جو رائے صحیح اور درست تھی۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مثال کے طور پر صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ کسی نے کہا یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، ان سب کو تہہ تیغ کر دینا چاہیے۔ اس لوگوں کا نہیں، فدیہ لے کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل۔ لیکن دو رائیں آئیں اور دونوں باہم متضاد رائیں تھیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان اختلاف میرے بھائیوں ہوگا، ہوتا رہے گا، لیکن اختلاف بغض و عناد کی بنیاد پر۔ میری آپ سے دشمنی ہے، آپ نے کوئی بات کہی، میں نے پلٹ کر کے فوراً کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، غلط بات۔ اگر آپ کی بات صحیح ہے، سچ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، دین کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو ہمیں آپ کی بات مان لینی ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی اختلاف نفسانیت پر ہوتی ہے، بغض و عناد پر ہوتی ہے، احقاق حق اور ابطال باطل ہمارا مقصد کم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اختلاف سے بچنا چاہیے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور جب اختلاف ہو جائے تو سنجیدگی کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر کے دونوں فریق کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے خلاف کارروائی، اور کارروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن کی، صحابہ کو حکم دیا جو لوگ غزوہ خندق میں شریک تھے کہ ابھی آپ لوگ اپنا اسلحہ جو پہنے ہوئے ہیں اسلحہ مت اتارو، سیدھے بنو قریظہ کے پاس آپ لوگوں کو چلنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تاخیر نہ ہو جائے، کاش سارے لوگ وہاں پہنچ کر کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اب جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا، لمبی مسافت، ابھی یہ لوگ بنو قریظہ نہیں پہنچے تھے، مدینے کے آس پاس تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے اپنے طور سے اجتہاد کیا کہ وقت ہو گیا ہے، اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز ہر حال میں بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی وہاں سے پہنچنا، جلد از جلد وہاں پر پہنچنا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، کچھ صحابہ نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، اور انہوں نے نماز قضا کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عشاء کے وقت وہ لوگ بنو قریظہ میں پہنچے، اور اس وقت عصر کی نماز ان لوگوں نے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کے اوپر نکیر نہیں کی، کہا جس نے ایسا کیا اس نے بھی صحیح کیا، اور جس نے بنو قریظہ میں پہنچ کر کے قضا کے ساتھ نماز پڑھی اس نے بھی درست کیا، اس نے بھی صحیح کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سفر کرتے تھے، سفر میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ روزے سے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی سے محاسبہ نہیں کیا، کسی کو آپ نے خراب نہیں قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دونوں قسم کے لوگوں
جن کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو درست و صحیح مانا۔ اسی طریقے سے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حج کے موقع پر منا میں اور حج کے دوسرے مقامات ماشاءاللہ ہم لوگ جانتے ہیں اور ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ساری نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اس سے ہٹ کر کے وہ منا کے اندر یہ ساری نمازیں وہ پوری پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس عمل پر نکیر کیا کرتے تھے کہ عثمان غنی کا یہ فعل سنت کے خلاف ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساری نمازیں پوری پڑھی، انہوں نے قصر نہیں کی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ تو حضرت عثمان پر نقد فرما رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن آج آپ نے خود ان کے ساتھ نمازیں پوری پڑھ لی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی صحیح بات فرمائی، کہا لیکن الخلاف شر، اختلاف کرنا یہ اس سے برا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر واقعی ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امت میں اختلاف پیدا ہو، کس مسئلے کو لے کر کے؟ خلافت کے مسئلہ کو، خلیفہ کون بنے گا؟ مہاجرین کی طرف سے آواز آئی کہ خلیفہ ہم میں سے، انصاریوں نے کہا کہ نہیں ہم میں سے ہو۔ دوسری رائے آئی کہ چلو دو امیر بنا لو، ایک ہماری طرف سے امیر ہوگا، ایک تمہاری طرف سے امیر۔ رائے آئی، لیکن بعد میں جب یہ حدیث آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ائمہ اور خلفاء قریش سے ہوں گے تو سارے لوگ وہاں پر چھپ گئے۔ اختلاف پیدا ہوا لیکن اس اختلاف کو ہوا نہیں دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور خلیفہ ہونے کے فوراً بعد بہت سارے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، اسلام کے دوسرے شعائر پر عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ایسے لوگوں کے خلاف اسلحہ اٹھایا جائے گا، ایسے لوگوں کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہ دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائیں گے جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں عمر کان کھول کر کے سن لو، واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ۔ تم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو، لوگ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی معمولی رسی جو زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے، آج اگر وہ معمولی رسی دینے سے انکار کریں گے
تو لقاتلتہم علی منعہ، تو اونٹ کے اونٹ باندھنے کی معمولی رسی نہ دینے پر میں ان کے خلاف قتال کروں، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات سمجھ میں آئی حضرت عمر کے بھی، اور پھر مانعین زکوٰۃ کے خلاف میرے بھائیوں کارروائیوں میں، قرآن کی تدوین کے مسئلے میں خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے قتل یمامہ کے بعد، کہا یہ قراء اور حفاظ کی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں شہید ہو گئی، اگر اسی طریقے سے جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا اور شہداء اسی تعداد میں اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گا، اس لیے آپ قرآن کو مرتب کرنے کا، اس کو مدون کرنے کا حکم دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ کام ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر بات سمجھائی گئی، اس پر گفتگو ہوئی، اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا، اس پر انہیں اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر معمول کیا۔ اختلاف وہاں بھی ہوا خراجی زمینوں کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب عراق اور شام کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اتنی لمبی چوڑی زمینیں جو مسلمانوں نے لڑائی کر کے جنگ کر کے فتح کی ہے، حاصل کی ہے، ان زمینوں کی ملکیت کس کی ہے؟ اس لیے کہ اصولی طور سے یہ مال غنیمت کے اندر یہ زمینیں شمار ہو رہی ہیں اور شمار ہونی چاہیے، اس لیے ان ساری زمینوں پر لمبی چوڑی کئی سو میل کی زمینوں پر انہی مجاہدین کا قبضہ ہونا چاہیے، انہی مجاہدین کو زمینیں ملنی چاہیے جو اس جنگ میں شریک تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ان کے سامنے کچھ اور مصلحتیں تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ، اجل صحابہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے کچھ اور صحابہ، 62 صحابہ، ان کے درمیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہوا اور اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو بلایا اور ان کے سامنے مقدمہ رکھا اور کہا کہ اللہ کے واسطے فیصلہ کر دو، ہمارے سامنے یہ مصلحتیں ہیں۔ پھر وہ فیصلہ ہوا۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مختلف مسائل میں ان کے درمیان اختلاف پایا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف تھا کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ رؤیت باری کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا جو کہیں جا رہا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی، کہا بھائی وہ تمہارے معاملے کا کچھ حل نکلا؟ کوئی مسئلہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو جان رہے تھے، اس مسئلے کا علم انہیں تھا، تو اپنے اس مسلمان بھائی سے پوچھا کیا ہوا بھائی تمہارا وہ مسئلہ کچھ حل ہوا، اس کا کچھ نتیجہ نکلا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے یہ بتایا ہے، اور اس کے بعد میں فلاں صحابی کے پاس حضرت علی کے پاس گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔
اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس پر عمل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ اگر میں بتاتا، اگر تمہارے اس مسئلے میں مجھے جواب دینا ہوتا تو میرا جواب ان دونوں سے ہٹ کر کے ایک تیسرا جواب ہوتا، اور جواب ایسے ہوتا۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین، آپ کو اپنے فیصلے کے نفاذ میں کون سی رکاوٹ ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، جو چاہیں وہ فیصلہ نافذ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اگر میں کتاب و سنت کی بنیاد پر وہ بات کہتا تو پھر کتاب و سنت کی روشنی میں کہتا، کتاب و سنت کی دلیل ہوتی تو میں بہت مثبت اور بہت ٹھوس انداز میں کہتا، لیکن یہاں کتاب و سنت کے سے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان دونوں حضرات کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ علی نے بھی اپنی رائے سے بات کہی ہے، زید بن ثابت نے بھی اپنی رائے سے بات کہی ہے، عمر نے بھی اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیا ہے یا دینا چاہ رہا ہے، تو میں کسی کو اپنی رائے کا پابند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رائے و رائے مشترک، یہ رائے تو سب کی مشترک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان بھی اس انداز کے اختلاف، تو اختلاف میرے بھائیوں ہوں گے، لیکن اختلافات کو برتا کیسے جائے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد ذاتیات نہیں ہونی چاہیے، ہوائے نفس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان، علماء کے درمیان جو اختلافات رونما ہوتے ہیں، بدقسمتی سے اس میں اکثر مسائل اور اکثر معاملات یہ ہوائے نفس کی بنیاد پر، باہمی بغض و عناد کی بنیاد پر۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے کسی نے پیش کیا، مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، بالکل درست اور بالکل صحیح ہے، 100% صحیح، لیکن چونکہ وہ کہنے والا ہمارا مخالف ہے لہذا ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ یہاں اختلاف بغض کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، تمرد اور سرکشی کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اختلافات جب اس انداز کے پیدا کر لیتے ہیں تو علمی گفتگو، دلائل کی زبان میں بات چیت کرنے کے بجائے اس آدمی کی شخصیت پہ اتر آتے ہیں، اس کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، اس کے گھر آنگن تک میں ہم گھس جاتے ہیں، اس کی پرائیویٹ زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے لا کر کے کھول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم کسی کو غاصب کہتے ہیں، کسی کو خائن کہتے ہیں، کسی کو زانی کہتے ہیں، کسی کو چور کہتے ہیں۔ یہ سب سارے معاملات اختلاف کے آداب نہ جاننے کی وجہ سے۔ ابھی میں نے جو جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے اختلاف کے آداب کی وضاحت ہو جا رہی ہے کہ اختلاف ہم کو کس حد میں رہ کر کے کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، مسئلے کے تعلق سے اگر کوئی اختلاف آ رہا ہے تو اگر کسی آدمی کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے فلاں بھائی کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، قرآن کی یہ آیت ان کے علم میں نہ ہو، قرآن کی یہ حدیث ان کے پاس نہ پہنچی ہو، کم سے کم اس میں ان کو معذور سمجھنا چاہیے کہ ان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اجتہاد کی بنیاد پر فتویٰ کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اجتہاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اجتہاد حق اور ثواب اور خطا دونوں کا امکان، بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات، اور مجتہد سے غلطی کا بھی امکان ہے۔ اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو ہم اس کو باور کر لیں کہ ہمارے بھائی سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، ان سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، اور اس لیے ان کے خلاف کم سے کم وہ رویہ نہ اپنائیں جو رویہ کسی مخالف یا کسی دشمن کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ اذا لم يكن في المسألة السنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مسار، کہ اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے میں حدیث موجود نہیں اور نہ صحابہ کا اجماع ہے، اجماع سے مراد اجماع صحابہ وہی معتبر ہے، اور
اس کے بعد جب حدیث میں نہیں ہے، اجماع صحابہ بھی اس مسئلے میں نہیں ہے اور اس میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لم تنکر علی من عمل فیہا مجتہدا او مقلد۔ اس مسئلے میں اگر کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ تیسری بات، اختلاف میں نرمی ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، اسی طریقے سے بغیر دلیل کے کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ کوئی بات ہے اس کی تردید کرنی ہے، انکار اور تردید میں شرعی مصلحتوں کا لحاظ کرنا۔ اہم بات فریق مخالف کی عزت نفس اور اپنی طرف سے رواداری کا بڑا لحاظ ہونا چاہیے۔ بات غلط ہے ادھر سے، حق کے خلاف ہے، لیکن وہ آدمی جو کہہ رہا ہے ہم اس کی تردید کریں تو ہمارے تردید سے اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حرف نہ ہے، یہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک عالم ہے اور باقاعدہ اس نے علوم دینیہ کو حاصل کیا ہے، ہم سے بات ہونے لگی، ہم نے کہا اے جاہل کہیں کا کیا بات کرتا ہے، غلط انداز۔ وہی بات ہے کہ اس کی عزت نفس اور اپنی رواداری کی کہیں تھوڑا سا آپ نرم پڑ کر کے آپ اس سے گفتگو کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ رواداری اور مخالف کی عزت نفس کی بات میں بہت واضح اور بہت ٹوک انداز یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری رواداریاں ان معاملات اور ان مسائل میں ہے جن کو فروع کہا جاتا ہے، جہاں راجح اور مرجوح کی بات ہوتی ہے، افضل اور مفضول کی بات ہوتی ہے، لیکن اصول جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، عقیدہ اور منہج کے معاملے میں کسی مفاہمت اور کسی سمجھوتا کی قطعاً کبھی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ، تحریکی ذہن کے لوگ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں لا کر کے، اور جب ہم لوگ کوئی اتفاق و اتحاد کے تعلق سے کوئی پروگرام کرتے ہیں، لکھنؤ میں مولانا شہاب الدین صاحب نے کیا تھا اصلاح امت کانفرنس، ہم لوگوں نے اور اتحاد مدارس کے عنوان سے کاٹمانڈو میں کانفرنس کی، دونوں جگہ ناخوشگوار واقعہ پیش ہے اور ہم پر طنز کیا گیا کہ آپ لوگ اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہیں اور معمولی مسائل کو لے کر کے آپ لوگ باہم امت کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اتفاق سے دونوں جگہوں پر نظامت کی ذمہ داری میں ہی انجام دے رہا ہوں اور دونوں جگہوں پر میں نے اس کا نوٹس لیا اور بروقت اس کا جواب دیا۔ ہم نے کہا حضرت یہ منہج کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ بھی آپ کے ساتھ رہے، ایک بریلوی بھی آپ کے ساتھ رہے، قبر کی پرستش کرنے والا بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کا حکم ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا باننا مسلمون۔ تو ہم لوگوں کو اپنا منہج عزیز ہے اور ہمارا منہج وہی ہے جو منہج اسلام کا ہے اور جو منہج کتاب و سنت سے عبارت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اختلاف و انتشار سے بچائے اور اختلاف کے آداب برتنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔